السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز کا طریقہ۔ اس سال چونکہ عید کی نماز لاک ڈاؤن میں ہمیں گھروں میں پڑھنے کا موقع ملے گا، تو سب سے پہلے اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو شرائط اور ضوابط ہیں، اسے ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح ہم نے جمعہ کی نمازیں لاک ڈاؤن کے درمیان گھروں میں ادا کی اور اس کے جو شرائط تھے وہی شرائط عید کے ہیں کہ کم از کم امام کے ساتھ 4 مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک امام ہو اور اس کے علاوہ 3 مقتدی اور ہوں، تو عید کی نماز 4 مرد مل کر ادا کر سکتے ہیں، اور 4 سے زائد ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس قدر ہو ہر ایک اپنے اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں اس طرح کچھ افراد مل کر عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھائے کون؟ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم کیسے عید کی نماز پڑھائیں گے، ہمیں خطبہ نہیں آتا تو ہم کیسے پڑھائیں گے؟ تو بہت آسان شکل ہے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا ہر عمل انسان کی طاقت اور قدرت کے مطابق رکھا ہے کہ دین میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو کوئی مسلمان نہ کر سکتا ہو۔ آسان عمل ہے کہ ان 4 میں سے یا جتنے بھی لوگ شریک ہو جائیں، 4 سے زائد، ان میں سے ایک شخص جو بادشاہ ہو وہ امام بن جائے، اور وہ خود اصل مسئلہ یہاں پہ خطبے کا ہے کہ وہ نماز کی ترتیب پہلے سیکھ لینے کے بعد کہ اصل میں خطبہ کیسے دیں۔ میں سب سے پہلے نماز کی ترتیب بتا دیتا ہوں، پھر آپ کے سامنے خطبے کے سلسلے میں بھی مختصراً 1-2 بات رکھوں گا۔ عید کی نماز یہ واجب ہے، اور ہمیں نماز پڑھانے والے کو نیت یہ کرنی ہے۔ نیت مطلب دل میں ارادہ کرنا ہے، زبان سے ادا کر دے تو اچھی بات ہے کہ 2 رکعت عید الفطر کی واجب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ کے طور پر ہم ادا کرتے ہیں۔ دل کے اندر اس طرح کا ارادہ کر لیں، اور اس طرح 6 زائد تکبیروں کے ساتھ دونوں رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہوگی عید کی نماز میں۔ سب سے پہلے امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ دیں اور ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ تکبیر کہیں، دوسری تکبیر کہیں اللہ اکبر اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں، پھر تیسری تکبیر کہیں اللہ اکبر اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں، پھر چوتھی تکبیر کہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ اب امام صاحب سورہ فاتحہ، قرات وغیرہ پڑھ کر پہلی رکعت کو مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرات مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو رکوع میں جائیں گے۔ یہ اب اسی ترتیب سے نماز کو ختم کریں گے جو ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں۔ بس عید کی نماز میں یہ 6 زائد تکبیر ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آسانی کے ساتھ 1-2 بار کوشش کریں تو ہر بندہ اس کو ذہن میں بٹھا سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیر شروع میں ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، ہاتھ کو اٹھا کر باندھ لینا ہے اور ثنا پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ تکبیر بولنی ہے، اور آخری تکبیر یعنی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور عام دنوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے قرات مکمل کرنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، اور اس ترتیب سے نماز کو مکمل کرنا ہے۔ یہ عید کی نماز ہوگی۔ عید کی نماز کے بعد اب امام خطبہ دیں۔ یاد رکھیں جمعہ کے دن خطبہ دینا واجب، اور عید کے دن خطبہ دینا مسنون ہے۔ عید کے دن خطبہ دینا مسنون ہے، لہذا اب امام صاحب خطبہ دیں گے۔ اب عام لوگ کہ جہاں کوئی عید کی نماز پڑھانے والا کوئی عالم دین یا کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، تو وہ عام ساتھی کس طرح عید کی نماز پڑھائیں؟ اصل مسئلہ خطبے کا ہے کہ انہیں تو خطبہ آتا نہیں، تو آسان شکل ہے کہ آپ پہلے خطبے کے اندر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اور اما بعد، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔
اسی طرح کچھ دیر بیٹھ جائیں جیسا جمعہ کے خطبے میں ہوتا ہے، پھر دوسرے خطبے کے اندر اسی طرح الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اور کچھ درود شریف پڑھ لیں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یہ آپ کا دونوں خطبے مکمل ہو گئے۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کی آسانی کے لیے ہم اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک رکھیں گے کہ جہاں عید کی نماز کے لیے مختصر خطبہ موجود ہیں، آپ اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ خطبہ موبائل میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا جمعہ کی نماز میں دیکھا ہوگا کہ خطیب یعنی امام صاحب خطبہ دیکھ کر پڑھتے ہیں، اس طرح اگر ہمیں یاد نہیں ہے اور یاد نہیں ہو سکتا، اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا، بھول جاؤں گا، تو ہم اپنے موبائل میں بھی وہ خطبہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آسان شکل ہے، کوئی بھی بندہ عید کی نماز آسانی کے ساتھ پڑھا سکتا ہے۔ تو اس طرح 4 اور 4 سے زائد مل کر کچھ لوگ ہر جگہ پر اپنے علاقے میں، اپنے گھروں میں عید کی نماز کو اپنے گھروں پر اس طرح ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آنے والی عید کے دن کی تمام لوگوں کو اس دن اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کریں اور ہر پریشان، حاجت مند، ضرورت مند کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ عید کے دن سے پہلے مکمل کریں، ہر ایک کی پریشانی کو اللہ دور کریں، اور اللہ تعالیٰ ملک میں اور پورے عالم میں پھیلی ہوئی اس کورونا نام کی وبا کو ختم فرمائیں اور انسانیت کو اس سے نجات